یہ چاہتا ہوں، بیٹیوں والے باپ میرے سامنے موجود بیٹھے ہیں، آج تیری بیٹی کو جو عزت ملی ہے، آج تیری بیٹی کو جو مقام ملا ہے، تو یہ میرے کریم نبی کی آمد کا صدقہ ہی ملا ہے۔ جب حضور کی آمد کی بار یاد آتی ہے، جب حضور کی آمد کا بیان لوگوں کو سناتا ہوں تو مجھے اس صحابی کی تڑپتی ہوئی کہانی یاد آ جاتی ہے، اس صحابی کی تڑپتی ہوئی فریاد داستان یاد آ جاتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایک شخص میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، توجہ طلبات، ایک شخص میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آ کر میرے کریم نبی کو ایک ایسی درد بھری کہانی سنائی، اپنی زندگی کی ایک ایسی داستان سنائی کہ میرے نبی زور زور سے اونچی آواز میں روتے رہے۔ رونے کے بعد، یہ کہانی سننے کے بعد بھی میرے کریم نبی فرماتے تھے، صحابی یہی داستان ایک بار پھر سے بھی سنا، وہ داستان آپ لوگوں کو بھی سنا کے جاتا ہوں۔ ایمان لانے کے بعد ایک شخص میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، کہتے ہیں حضور آپ کی آمد سے پہلے جاہلیت کا زمانہ عروج پر تھا، جاہلیت عروج پر تھی، حضور میں کہیں لمبے سفر پہ گیا، اب داستان شروع ہو گئی، کہانی شروع ہو گئی، دل کے کانوں سے سنیں۔ کہتے ہیں حضور میں کہیں لمبے سفر پہ گیا، میری بیوی امید سے تھی، حاملہ تھی، میں اپنی بیوی کو کہہ کے گیا تھا کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو ویلکم، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میرے آنے سے پہلے پہلے اسے زندہ دفن کر دینا۔ بیٹا پیدا ہوا تو مبارک، اگر بیٹی پیدا ہوئی خیال کرنا معاشرے میں میری ناک کٹا کے نہ رکھ دینا، جیسے ہی بیٹی پیدا ہوگی اسے فوراً ہی دفن کر دینا۔ کہتا ہے حضور یہ کہہ کہ میں سفر پہ نکل گیا، کافی عرصہ بعد، ہے حضور کافی عرصہ بعد جب میں گھر میں واپس پلٹا، جب میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں میری ننھی منی بیٹی کھیل رہی۔ حضور جس سپڑی سے ڈرتا تھا وہی سامنے آ گئی۔ حضور جیسے ہی میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو میری ننھی منی بیٹی دوڑ کر آئی کہ میرا ابو آ گیا ہے، میرا ابو آ گیا ہے۔ اے حضور میری بیٹی میرے قدموں پہ لپٹ گئی۔ اے حضور ادھر بیٹی قدم چوم رہی تھی، ادھر میں نفرت بھری نگاہوں سے اپنی بیوی کو گور گور کے دیکھ کے کہہ رہا تھا، بدبخت تو نے سانپ کو جنم دینا تھا اور تو نے سپڑی کو جنم کیوں دیا ہے؟ تو نے معاشرے میں میری ناک کٹا کے رکھ دیے، اب لوگوں کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ اے حضور ادھر بیٹی میرے قدم چوم رہی تھی، مجھے ذرا بھی رحم نہ آیا، میرا دل ذرا بھی نرم نہ ہوا۔ حضور میں موقع کی تاک میں رہا کہ ابھی میری بیوی ایک سائڈ پہ ہو تو میں اس بچی کو اٹھاؤں، اس سپڑی کو اٹھاؤں، جا کے اسے زندہ دفن کر دوں تاکہ معاشرے میں میری ناک سلامت رہ جائے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی گھر میں اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اے حضور میری بیٹی کے دل میں میری بیوی نے اس طرح کی محبت ڈال دی تھی کہ میری بیٹی مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرنے لگ گئی۔ اے حضور جب میں چار پائی پہ لیٹتا تھا تو میری ننھی منی بیٹی دوڑ کر آتی، کبھی میرے ہاتھ چوم رہی ہے، کبھی میری پیشانی چوم رہی ہے، کبھی میرے پاؤں چوم رہی ہے۔ ہائے حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ حضور ایک دن میں نے موقع پا ہی لیا، میری بیوی کہیں گئی ہوئی تھی تو میں نے سوچا آج موقع ہے، آج وقت ہے، اس سپڑی کو اٹھاؤں جا کے زندہ ہی دفن کر دوں تاکہ معاشرے میں میری ناک سلامت رہ جائے۔ اے حضور بیٹی کو دفن کرنے کے لیے میں نے ننھی منی بیٹی کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ بٹھایا۔ حضور میں ایک ایسی جگہ پہ جا پہنچا جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، صحرا کی طرف۔ میں ایک ایسی
ایسی جگہ پہ جا پہنچا جہاں مجھے کوئی بھی دیکھنے والا نہیں تھا. ہائے حضور کڑکتی دھوپ تھی, تتی ریت تھی. حضور میں نے اپنی ننھی منی بیٹی کو تتی ریت پہ بٹھایا اور خود ایک گڑھا کھودنے لگ گیا. ہائے حضور کڑکتی دھوپ تھی, تتی ریت تھی, میرے چہرے سے پسینہ نمودار ہوتا گیا. اے حضور میری ننھی منی بیٹی اپنے دوپٹے سے, اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کبھی میرا چہرہ صاف کرتی, کبھی میرا پسینہ پوچھتی, کبھی میرے ہاتھ صاف کرتی. کہتی ابو بس کرو تھک جاؤ گے, ابو بس کرو تھک جاؤ گے. ہائے حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا, میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا. اے حضور جب میں گڑھا کھود کے باہر نکلا تو میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو شکر ہے میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی ہے. کہتا ہے حضور وہ نادان نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے. اے حضور جب میں گڑھا کھود کے باہر نکلا تو میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی ننھی منی بیٹی کو اٹھا کے ایسے گڑھے میں زور سے ڈالا کہ اس کی چیخ نکل گئی. اے حضور میں زندہ بیٹی کے اوپر تتی ریت انڈیلنے لگ گیا, زندہ بیٹی کے اوپر تتی مٹی انڈیلنے لگ گیا. حضور میری ننھی منی بیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی رہی میرے آگے فریادیں کرتی رہی, کہتی رہی ابو جی اور مجھے اتنا تو بتا دو میرا قصور کیا ہے, اور اتنا کیا کوئی باپ اپنی بیٹی پہ اتنا ظلم بھی کرتا ہے. اے حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا, یہ پتھر دل پھر بھی نرم نہ ہوا. اے حضور میری بیٹی فریادیں کرتی رہی, عرضیں کرتی رہی, میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا. اے حضور میری بیٹی کی چیخو پکار, میری بیٹی کا توتلا لہجہ, میری بیٹی کے ننھے ہاتھ ریت تلے دب کے رہ گئے. اے حضور میں قربان نہ جاؤں آپ کی آمد پر, میں قربان نہ جاؤں آپ کی تشریف آوری پر. جب سے اسلام لے کے آیا ہوں, جب سے کلمہ پڑھ کے اسلام لے کے آیا ہوں, آج بیٹی کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی. آج جب سے مسلمان بنا ہوں اس بیٹی کی چیخیں مجھے دن رات تڑپاتی ہیں. حضور او بیٹیوں والے باپ بیٹھے ہو بھائیو, او سید کو اتنا تو بتا دو کس نبی کی آمد ہوئی تھی آج تیری بیٹی کو عزت ملی ہے. کس نبی کی آمد ہوئی جس کی آمد کے صدقے آج تیرے جیسے ظالم باپ کے دل میں اللہ نے بیٹی کے لیے پیار رکھ دیا ہے. میاں وہ کوئی اور نبی نہیں تھا, وہ تیرا ہی نبی تھا. وہ کوئی اور نبی نہیں تھا, وہ میرا ہی نبی تھا. عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کی سسکتے آنسوں, ان کی روتی آنکھیں, مجھے بتاؤ تو صحیح کس کو پکار رہی تھی؟ یتیم بچے رو رو کے کس کو ڈھونڈ رہے تھے؟ میرے نبی کو ڈھونڈ رہے تھے. جب بیواؤں کی چیخیں, یتیموں کی آہیں, معصوم بچیوں کے دبے آنسوں ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے تو میرے اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آیا. آمینہ کی آغوش میں محمد عربی کو بھیج دیا. میرے نبی کی تشریف آوری, میرے نبی کی جلوہ گری انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس لیے تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول. یہ احسان عظیم ہے ہماری اوپر. نبی انتظار کرتے رہے, اس کی آمد کا رسول انتظار کرتے رہے, یتیم رو رو کے ڈھونڈتے رہے. اللہ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا, مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہے اب تو رسول بھیج بھی دے. لوگ تمنائیں کرتی رہے, آرزویں کرتے رہے, راستے ملتے رہے. او میاں ہم نے کوئی تمنا تو نہیں کی, ہم نے کوئی آرزو تو نہیں کی, بس ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے. ابو جی گئے مؤذن کو بلا کے لائے, مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا او میاں
मुबारक हो, तू हुजूर का गुलाम बन के आ रहा है। जवानों, मेरे नबी के नाम पे कुर्बान हो जाओ, मेरे नबी की आमद पे कुर्बान हो जाओ, मेरे नबी की तशरीफ आवरी पे कुर्बान हो जाओ, मेरे नबी के नाम पे कुर्बान हो जाओ, मेरे नबी के मकाम पे कुर्बान हो जाओ, मेरे नबी की इज्जत पे कुर्बान हो जाओ, मेरे नबी की अजमत पे कुर्बान हो जाओ। सर से लेकर पांव तक मेरे नबी के जिस्म के एक एक बाल पे कुर्बान हो जाओ। बल्कि शबीर कमर बुखारी तो कहता है तुम्हारा जीना भी मोहम्मद के लिए हो, तुम्हारा मरना भी मोहम्मद के लिए हो। आमीन व मालिन।